آج سے 300 سال پہلے سروپ نگر پر امجد نواب مرزا کی حکمرانی تھی۔ نواب صاحب بہت نفیس اور انسان دوست تھے۔ ان کے در سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سوالی کے سوال پورا کرنے میں کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ نواب صاحب کے 2 بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زرتاج تھا۔ زرتاج بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنی زیادہ خوبصورتی نے زرتاج میں خود سری پیدا کر دی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے خاندان کو ریاست سوپ نگر ملے۔ ایک پشت گزر چکی تھی۔ دلی کی مغلیہ سلطنت عنان فخر سیر کے ہاتھوں میں تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ خاص طور پر سکھ اور ہندو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ نواب صاحب اندرونی سازشیں کچلنے میں زیادہ تر مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے زرتاج کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دے سکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نواب زادی راہ سے بھٹک گئی۔ آوارگی اور نفس پرستی اس کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ ریاست کا کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جس کو زرتاج کا قرب حاصل نہ رہا ہو۔ اس نے پوری ریاست میں اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے۔ وہ مخبر توانا اور تندرست جوانوں کی خبر لا کر دیتے جس سے نواب زادی اپنے نفس کی پیاس بجھاتی۔ کوئی رات ایسی نہ گزرتی جب اس کی خوابگاہ سے نوجوان برآمد نہ ہو۔ جب اس کی خبر نواب صاحب کو ہوئی تو غصے سے لال ہو گئے۔ اگر نواب صاحب ریاست میں ہوتے تو اس بدذات کی گردن اڑا دیتے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ بات ابھی حویلی سے باہر نہیں پھیلی تھی، چنانچہ نواب صاحب نے اس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور زرتاج پر کڑی نگرانی لگا دی۔ لیکن زرتاج کو تو ہوس لگ چکی تھی۔ نواب سکندر بخت کے نام زرتاج کی شادی کا قرعہ نکلا۔ شادی کی خبر سنتے ہی دور دور سے بہت سے جوہری تحفے لے کر نواب صاحب کے پاس آنے لگے تھے اور ریاستوں سے بھی تحفے آنے لگے تھے۔ جو بھی تحفہ آتا وہ زرتاج کے پاس بھجوا دیا جاتا، لیکن زرتاج کی بے چینی ختم نہ ہوتی۔ اس کی آوارگی اس کو روز تنگ کرتی۔ پھر ایک روز ایک نوجوان جوہری آیا۔ جوہری اس قدر خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا مالک تھا کہ سب اس کو دیکھتے رہ گئے۔ اس نوجوان کا نام حمان تھا۔ حمان آتش پرست تھا۔ حمان کو دیکھتے ہی نہ جانے ریاست کے سارے جانور پھدک جاتے۔ حمان نے شادی کے تحفے کی صورت میں دوسرے ہیرے جوہرات کے ساتھ ایک سیاہ موتیوں کا ہار بھی تحفے کی صورت میں دیا تھا۔ جب یہ ہار نواب زادی زرتاج کے پاس پہنچا تو نواب زادی نے ہار کو پکڑنا ہی تھا کہ اس کے اندر کی ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ نواب زادی کو تجسس پیدا ہوا کہ کون سا جوہری ہے جو یہ مالا لایا ہے۔ اس نے حمان کو بلایا اور اس حمان کو دیکھتے ہی اس پر مر مٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حمان کون ہے۔ حمان کی محبت میں زرتاج دیوانگی کی حد تک پاگل ہو چکی تھی۔ سکندر بخت بڑا ہی خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا، لیکن حمان میں نہ جانے کیا بات تھی کہ زرتاج اس کو دیکھ کر دیوانی سی ہو گئی اور روز چھپ کر حمان اور زرتاج کی ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ حمان جس طرح آتا اسی طرح واپس بھی چلا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمان کون ہے۔ سکندر بخت سے زرتاج کی شادی بخیر و عافیت طے پائی تھی۔ نواب مرزا خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بچی برائی سے بچ گئی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بڑا طوفان ہے جس کی آمد ہے۔ مرزا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بچی کیا گل کھلائے گی۔ زرتاج نے اسی رات حمان کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی زرتاج کو حجلہ عروسی میں بھیجا گیا، اس کے کچھ دیر کے بعد شور مچ گیا۔ زرتاج نواب سکندر کو قتل کر کے حمان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ نواب سکندر کی لاش بیڈ پر ہی پڑی تھی کہ اچانک اس کی لاش غائب ہو گئی اور زرتاج فرار ہو چکی تھی۔ بہت ڈھونڈا گیا دونوں کو مگر کوئی ملا نہیں۔ چند دن کے بعد لوگوں نے نواب سکندر کو ایک بازار میں گھومتے پایا۔ جب لوگ نواب سکندر کے نزدیک پہنچے تو نواب سکندر اس طرح نظروں سے اوجھل ہو گیا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس معاملے پر بڑے بڑے بزرگان دین کو بلایا گیا جو اپنے علم سے یہ پتہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ حمان دراصل شیطان تھا اور نواب سکندر کی موت واقع ہو چکی ہے اور اس کی روح کو شیطان کا غلام بنا لیا گیا ہے۔ ایک رات نواب کی حویلی میں آگ لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نواب صاحب نے بدنامی سے بچنے کے لیے خود لگائی تھی۔ آگ میں نواب صاحب سمیت بہت سے ملازمین چل بسے تھے۔ اب آگ نواب صاحب نے خود لگائی یا اس میں زرتاج اور اس شیطان کا کارنامہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ نواب صاحب کے دونوں بیٹوں کی جب آگ لگی
تو دونوں حویلی میں نہیں تھے۔ زرتاج نے اپنی آخرت خراب کی، لیکن نواب صاحب کو بھی نہیں بخشا تھا۔ بزرگان دین نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ زرتاج شیطان کی خلقت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مالا کے دانوں کو پورا کرنا ہے۔ جس وقت وہ دانے پورے ہو جائیں گے، اس دن زرتاج کو شیطان کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ جس انسان کی روح شیطان کی غلام بنتی ہے، ایسی ایک مالا اس کو بھی ملتی ہے جو اپنے طور پر ان دانوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس مالا کو توڑ دینے پر سارے لوگ اور ساری مالائیں آج خود ختم ہو جائیں گی۔ میرے سسر نواب شوکت زرتاج کی اور شیطان کی کہانی سنا کر خاموش ہوئے تو میں تشویش میں پڑ گیا۔ تو گویا زرتاج اب نیلوفر کو مار کر اس مالا کے ایک دانے کو اور مکمل کرے گی، اور پھر نیلوفر کی روح شیطان کی غلام ہو جائے گی، جیسے رام داس کی اور سکندر بخت کی ہوئی تھی۔ بیٹا نیلوفر کی جان بچا لو۔ نواب شوکت میری طرف دے کر التجا برے لہجے میں کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، نیلوفر میری بیوی ہے، اس کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ شیطانوں کا پورا ٹولہ بھی نیلوفر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے عزم میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ دوسرے دن ہم لوگ سروپ نگر کے لیے روانہ ہو کے ہم نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ زرتاج کیسی قوت رکھتی تھی، لیکن مجھے پروردگار کے کلام پر پورا یقین کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہم لوگ اس حویلی پر پہنچ کے میرے ساتھ میرے سسر اور میرے والد صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سروس پسٹل اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا زرتاج کو دیکھتے ہی گولی مار دوں۔ آپ دونوں کار میں ہی رکیے اور آدھے گھنٹے تک میں نہ آؤں تو آپ پولیس کے پاس چلے جانا۔ اگر میرے والد صاحب نے کہا اگر مگر کچھ نہیں، زرتاج کی سر کو بھی ضروری ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں نے سختی سے کہا۔ میرے مجبور کرنے پر دونوں بزرگ گاڑی میں ہی بیٹھ گئے۔ میرے والد تو باقاعدہ دعا وغیرہ کرنے لگ گئے تھے۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا حویلی کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ میری توقع کے مطابق حویلی میں پوری طرح سے روشنی تھی۔ حویلی چاروں طرف سے نور سے روشن تھی۔ میں آہستہ سے سیدھا اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں آتش دان تھا، جہاں میری پہلی ملاقات شیطان سے ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرتاج اس کمرے میں موجود نہ تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کہ بہت سے کتے آپس میں مل کر گھرا رہے ہیں۔ آواز اس آتش دان کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں فوراً ہی آتش دان کے پاس جا پہنچا۔ شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کی تپش مجھے باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی اسی جگہ کھڑا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا۔ اچانک ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے ہیں، جیسے کہ زمین دنستی ہے۔ بالکل ویسے ہی میں فوراً ہی بھاگ کر دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ شعلے آہستہ آہستہ نیچے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں شعلے بالکل ہی غائب ہو گئے۔ اچانک میں نے آتش دان سے رام داس کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ رام داس نیچے سے اوپر ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آتش دان کی جگہ کوئی دروازہ ہے جو کہ جس سے آنے جانے کا کام لیا جاتا ہے۔ رام داس جیسے ہی باہر آیا تو میں فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر رام داس کی آنکھوں سے حیرت ناچنے لگی تھی۔ تم رام داس کے منہ سے حیرت سے نکلا تھا۔ ہاں میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے زہر آلودہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی؟ رام داس ہنس پڑا۔ بہت جلد وہ بھی تمہاری طرح ہو جائے گی۔ سچ اس جیون میں بہت شانتی ہے۔ رام داس بولا۔ بکواس بند کرو۔ میں نے اس کا گلا پکڑ کر غصے سے کہا، میری مانو تم بھی آقا کی غلامی قبول کر لو۔ رام داس نے اپنا گلا چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ میں نے دیکھا سیاہ رنگ کا خون اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے باہر نکلا ہے۔ اس شیطان کا خون بھی سیاہ تھا۔ میرا گنسا کھا کر رام داس ہنسنے لگا تھا۔ بہت جلد نیلوفر کا خون بھی سیاہ ہو جائے گا، رام داس ہنستے ہوئے بولا۔ رام داس پر مسلسل میرا خون کھول رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس مالا پر پڑی جو کہ رام داس کے گلے میں تھی۔ یہ رام داس کی مالا تھی جس میں صرف 2 دانے موجود تھے۔ گویا رام داس نے صرف 2 انسانوں کا شکار کیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رام داس کے گلے میں موجود اس کی مالا کو جپٹ لیا۔ مالا کو جپٹتے ہی رام داس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ تو بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ آتش دان کے اندر ایک تہہ خانہ ہے جہاں وہ عمل کیا جائے گا۔
رام داس خوف سے کانپتے ہوئے بولا، بہت خوب، اب تم نے سچ بولا۔ اتنا کہہ کر میں نے مالا کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ نہیں، رام داس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ خدا حافظ میرے دوست، تم کو ہمیشہ کا سکون دینا میری دوستی کا فرض ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے مالا ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ مالا کے ٹوٹتے ہی رام داس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کولے کی طرح فرش پر بکھر گیا۔ فرش پر صرف سیاہ رنگ کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ رام داس کے انجام کے بعد میں آتش دان کی طرف لپکا۔ آتش دان میں ایک گول زینہ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا جو کہ زنگ آلودہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کے شعلوں کے باوجود اس زینے کو نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ زینہ صرف سیاہ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی خاص منتر سے وہ آگ باہر آتی ہو، اس لیے میں نے اس زینے پر قدم رکھ دیا۔ میں بڑے ہی آرام سے زینے پر پیر رکھ رہا تھا تاکہ میرے قدموں سے آواز پیدا ہونے نہ پائے۔ آہستہ سے میں نے دوسرے زینے پر پیر رکھا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لٹکتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ گرنے سے میری کمر پر شدید چوٹ آئی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے ایک طویل راہداری ہے۔ آمنے سامنے بہت سی جیل نما کوٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ راہداری سے انتہائی ناگوار قسم کی بو اٹھ رہی ہے۔ راہداری اور جیل نما کوٹریوں کی دیواریں سیاہ تھی اور چھت پر نہایتی میلا قسم کا بلب روشن تھا جس پر لگی مٹی اور دھول نے روشنی نہایتی مدھم کر دی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بے اختیار ہالی ووڈ کی ہارر موویز یاد آ گئی۔ ہارر موویز میں بھی ایسے ہی کچھ مناظر ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان مناظر کو 10 مرتبہ دکھایا جاتا ہے اور ان کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن میری داستان میں تو مجھے قدم قدم پر موت کا سامنا تھا۔ میں اپنی سروس پسٹل نکال کر چکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اچانک مجھے سسکیوں کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کوٹری کے اندر پڑی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں کانپ گیا۔ ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ لڑکی لباس سے آ رہی تھی اور شدید زخمی معلوم ہوتی تھی اور بے ہوش تھی۔ اسی طرح دوسری کوٹری میں ایک اور قیدی موجود تھا جس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ قیدی سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھا تھا۔ سسکیوں کی آواز اسی کی گونج رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عورت تھی جو کہ شدید زخمی حالت میں تھی۔ سر اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی اور بے بسی دیکھ کر میں کانپ گیا۔ ایک کمزور عورت جس نے شیطانی مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ قدرے توقف کے بعد بولی، تم لوگ مجھے جان سے مار دو مگر میں اس آگ کی عطایت کبھی قبول نہیں کروں گی جو کہ پانی ڈالنے سے سرد پڑ جاتی ہے۔ میری بہن میں ان میں سے نہیں ہوں اور اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس شیطانی ٹولے کو آج میں فنا کر کے جاؤں گا۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ عورت چند لمحات تک مجھے حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر ہنسیانی انداز میں کہکا لگا کر ہنس پڑی، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر میں آگے بڑھا۔ کوٹریوں میں اور قیدی بھی موجود تھے۔ مجھے تو ان چیزوں پر حیرت تھی کہ ان لوگوں نے قیدی اس طرح کیوں باندھ رکھے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوتوں کو یوز کر کے بھی لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کا جواب صرف اور صرف زرتاج دے سکتی تھی۔ زرتاج سے زیادہ مجھے فکر نیلوفر کی تھی جو نہ جانے کہاں ہوگی۔ نیلوفر کو ڈھونڈتا ہوا میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی تھی، جیسے کوئی کورس کی صورت میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ ایک گول سا دروازہ تھا جو کہ سیاہ تھا۔ آواز اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر میرے لیے نہایت حیرت زدہ تھا۔ بہت بڑا ہال تھا جس میں چاروں دیواروں پر بڑی بڑی قد آدم مشلیں روشن تھی جن کی روشنی سے ماحول نہایتی پر اسرار ہو رہا تھا۔ ہر مشل کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا دروازہ موجود تھا جن کے اوپر یہ مشلیں روشن تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی خوفناک شکلیں بنی ہوئی تھی جو کہ ماحول کی ہولناکیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دروازے تعداد میں 4 تھے۔ ہال کے وسط میں آگ کا ایک بڑا لاوا روشن تھا۔ اس
लावे के गिर्द चारों तरफ स्याह लिबास में मलबूस लोग दायरे की सूरत में बैठे हुए थे और हिल हिल कर न जाने कौन सी जुबान में कुछ गा रहे थे। मेरे अपने ख्याल से सारे स्याह पोशा इब्लीस मरदूद की तारीफ कर रहे थे। इस आग के बिल्कुल सामने मैंने अपनी दुश्मन जान को देखा, वही सरताज जिसने माला के असूल में मेरी जान लेने की कोशिश की। माला इसके गले में थी। सरताज की नजर अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरी निगाहें नीलोफर को ढूंढ रही थी, लेकिन नीलोफर कहीं नहीं थी। सरताज ने स्याह रंग का चुस्त किस्म का लिबास पहन रखा था, जिससे इसके मकरूह जिस्म की रनाइयां फूट रही थी। सरताज ने अपने चेहरे पर बहुत ही गहरा किस्म का मेकअप किया हुआ था, पुर असरार माला, जिसकी वजह से सरताज नीलोफर को अपने साथ ले आई थी। अचानक एक दरवाजा खुला और मैंने नीलोफर को इस दरवाजे से बाहर आते देखा। नीलोफर जिस हालत में थी, इसको देखकर मेरा खून खौल उठा। नीलोफर लिबास से आ रही थी। नीलोफर इस तरह कदम उठा रही थी कि जैसे कि हालत नशे में हो। यूं लग रहा था कि इसको ड्रग्स का बहुत ओवरडोज दिया गया था, या फिर नीलोफर सरताज के काले इल्म के जेरे असर थी। नीलोफर धीमे अंदाज में कदम उठाती हुई इस आग की जानिब बढ़ रही थी। नीलोफर को इस हालत में देखकर इसका नाम लेकर जोर से इसको पुकारा। मेरे पुकारने पर नीलोफर ने तो कोई तवज्जो न दी, मगर सरताज बुरी तरह से चौंकी थी। मुझे देखकर इसकी आंखों से चंगियाड़ियां निकलने लगी थी। दूसरे लम्हे इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे अपनी बीवी को लेने, जो कि नवाब मिर्जा के खानदान से है। हाँ, मैं आ गया हूँ, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, हरगिज नहीं, नवाब शौकत की बेटी से मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सरताज मुस्कुराई। नहीं सरताज, आज तुम्हारी शैतानियत का आखिरी दिन है। तुम पूछोगे नहीं मेरी जान किस बात का बदला? सरताज ने इसी लहजे में कहा। शौकत मिर्जा तुम्हारी कहानी सुना चुके हैं। मैंने हंसकर जवाब दिया, मेरी दास्तान अभी पूरी नहीं है, जो इनको भी नहीं पता। जिस रात में सिकंदर बख्त को कत्ल करके फरार हुई, उसके 2 दिन बाद नवाब मिर्जा की फौज ने उसी जगह छापा मारा और मुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर मैं गिरफ्तार ना होती तो शायद मेरे आका से मिलाप की मेरी आरज़ू पूरी हो जाती, क्योंकि वो रात साल की सबसे तारीख रात थी। हमान जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इसके बाद इसने माला के दानों को पूरी करने की शर्त लगा दी। जब तक इसके दाने पूरे नहीं करूंगी, इनको हासिल नहीं कर पाऊंगी। नवाब साहब ने मुझे कत्ल करवा दिया। ये काम नहायत चोरी छुपे हुआ था। इनको अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन मेरे आका ने मुझे मरने नहीं दिया। गुस्से में मैंने नवाब साहब की हवेली में आग लगवा दी, लेकिन मेरा बदला पूरा ना हुआ। जब तक मैं इस नस्ल के आखिरी इंसान को भी मिटा ना दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा तुम नहीं कर सकोगी मेरी जान। इतना कहकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर मैं हिल भी ना सका। मेरे पाँव जैसे जमीन से ही चिपक गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं पैरों को हरकत देने में कामयाब ना हो सका। मैंने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, मगर मुझे नाकामी हासिल हुई। मेरे चेहरे पर मायूसी देखकर सरताज मुस्कुराई। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकोगे। अब तुम देखो कि ये मुकद्दस आग तुम्हारी बीवी के जिस्म को कैसे चाट लेती है। आगे बढ़ो नीलोफर, मुकद्दस आग में कूदकर अपनी रूह को आका की गुलामी में दे दो। सरताज ने ये जुमला 3 दफा रिपीट किया। जैसे ही नीलोफर आगे बढ़ी, सरताज की आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स तेज हो गया और लबों पर फातियाना मुस्कुराहट दौड़ गई। सारे स्याह लिबास वालों की आवाजें और मजीद तेज हो गई। नीलोफर आग की जानिब बढ़ती ही जा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि नीलोफर किसी कुव्वत के जेरे असर हो। आराम आराम से चलती हुई धीमे अंदाज में आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने जिस्म को नजर ना आने वाली बंदिशों से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन ना कर सका। मेरे गले में लाकड़ भी नहीं था, जो कि मेरी वालदा ने मुझे दिया था। जल्दी और गुस्से में इस लाकड़ को ही घर भूल आया था। नीलोफर आगे बढ़ रही थी और मेरे खौफ और वहशत में इजाफा होता जा रहा था। अचानक मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैंने दिल ही दिल में इस जात करीम को पुकारा, जो हजूम में और तन्हा भी इंसान के साथ होती है। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, तू बहुत गफूर रहीम है। इस शैतान के सामने मुझे रुस्वा मत कर मेरे रब। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी दुआ सुन ले। मेरे अल्लाह, मेरी बीवी की जान बचा ले। मैं दिल ही दिल में अपने रब को पुकारता रहा।
اور آنسو بہاتا جاتا تھا۔ اچانک میں نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ نہ جانے میرے دل میں کہاں سے خیال آیا۔ یہ خیال میرے اللہ ہی کی طرف سے پیدا کرتا تھا کہ میں نے بلند آواز سے سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تلاوت سن کر میں نے زرتاج کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ اچانک زرتاج کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہوا۔ نیلوفر چلتے چلتے رک گئی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اچانک میں نے اپنے جسم کو ان دیکھی بندشوں سے آزاد ہوتے محسوس کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں ہل سکتے ہیں۔ میں نے پسٹل نکالی اور دائرے کے گرد بیٹھے ہوئے سیاہ لباس والوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جس کو گولی لگتی اس کا جسم پانی کی طرح پگھل جاتا۔ یہ بات میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی۔ زرتاج کتی کی طرح چلا کر اپنے آقا کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب سارے سیال باس والے پانی بن کر بہہ گئے تو نیلوفر اسی جگہ بت بن کر کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا کوٹ اتار کر نیلوفر کو پہنایا، اور جیسے ہی نیلوفر نے کوٹ پہنا، نیلوفر بے ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ نیلوفر کو میں نے اسی جگہ لٹا دیا اور اوپر دیکھا تو زرتاج مجھے نظر نہیں آئی۔ نیلوفر کو اسی جگہ چھوڑ کر میں زرتاج کے پیچھے بھاگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں ان میں سے ایک دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ کمرے میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پورے کمرے میں از خود روشنی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے اندر موجود ساری مشلیں روشن ہو گئی۔ ہر مشل کے نیچے ایک عجیب و غریب قسم کی تصویر موجود تھی، اور ہر تصویر شیطان کی بڑائی اور عظمت کو بیان کر رہی تھی۔ سامنے ایک بے حد بڑا پنجرا موجود تھا۔ پنجرے کے اندر میں نے جو کچھ دیکھا وہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ اس پنجرے میں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور موجود تھا۔ اس کا نچلا در تو انسان کا معلوم ہوتا تھا، لیکن چہرہ کسی درندے کا معلوم ہوتا تھا۔ نہایت ہی خوفناک پنجرے کا دروازہ کھلا تھا، اور زرتاج نے اپنا دایاں پاؤں اس پنجرے کے اندر کیا ہوا تھا۔ وہ جانور زرتاج کا پیر چاٹ رہا تھا، بالکل کسی پالتو کتے کی طرح، اور زرتاج کے چہرے پر ناگواری کے تاثر نمایاں تھے۔ میں حیرت سے حیران یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تیری خواہش میں نے پوری کر دی ہے، اس نوجوان کو مار دے، زرتاج اس درندے کو دیکھ کر چلائی۔ پھر اپنے پیر چاٹنے دے گی نا مجھے؟ درندے کے منہ سے سیٹی سے مشابہ آواز نکلی۔ اس آواز میں شوخی تھی۔ ہاں کتے کی اولاد، زرتاج ناگواری سے بولی۔ ایک بات کہوں، اس درندے کی سیٹی سے مشابہ آواز نکلی۔ بول زرتاج گرائی، تو جانتی ہے نا کہ میں ستارہ شناس ہوں، نجوم کی باتیں جانتا ہوں۔ میرا علم کہتا ہے کہ آج تو ختم ہو جائے گی۔ 200 سال سے تجھ کو مستقبل کی خبریں سناتا رہا ہوں جو کبھی غلط نہیں ہوئی۔ کتے کے بچے چپ ہو جا اور جا اس کو مار دے۔ جب تک میں صدمے کی کیفیت سے باہر آتا، یہ درندہ پنجرے سے باہر آ چکا تھا۔ درندے نے فوراً ہی میرا گریبان پکڑ لیا، مجھے زوردار دھکا دیا، اور دھکے کا اثر تھا کہ میں اڑتا ہوا دروازے سے باہر جا گرا۔ گرنے سے میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ نیلوفر ابھی تک بے ہوش تھی۔ اچانک میں نے درندے کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پیچھے پیچھے زرتاج بھی تھی۔ درندے نے پھر مجھے اچھال دیا۔ اب کی بار کی چوٹ زیادہ شدید تھی، جو کہ کمر میں آئی تھی۔ میں نے درد سے کرہاتے ہوئے پستول نکال لی اور درندے پر فائرنگ کر دی، لیکن اس پر تو کسی گولی کا اثر ہی نہ تھا۔ اس کا سینہ جیسے پتھر کا تھا۔ درندہ پھر میرے نزدیک آیا اور اس نے مجھے گرے بان سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھا لیا۔ درندے کے سخت ہاتھ میری گردن کو دباتے جا رہے تھے۔ اچانک میں نے پستول کی نال درندے کی آنکھ میں ماری۔ نال آنکھ میں اندر گھستی چلی گئی۔ خون کا فوارہ تھا جو کہ آنکھ سے نکلا تھا۔ درندے کی چیخ بہت دہشتناک تھی، یوں لگا کہ بہت سے درندے ایک ساتھ مل کر گھرا رہے ہوں۔ درندے نے فوراً مجھے چھوڑ دیا اور ڈکراتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی جان اس کی آنکھوں میں ہے۔ چنانچہ میں نے متواتر اس کی آنکھوں پر گولیاں چلانی شروع کر دی تو خاطر خواہ اثر ہوا۔ درندہ فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ میں نے زرتاج کو بھاگنے نہیں دیا اور فوراً اس کے گلے پر ہاتھ ڈالا اور مالا جپٹ لی۔ زرتاج کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ معاف کر دو مجھے، زرتاج نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں شیطان کی محبوبہ،
اور میں نے اس مالا کو جھٹکے سے توڑ دیا۔ زرتاج کی آخری چیخ بڑی ہی دردناک تھی۔ مالا کے ٹوٹتے ہی زرتاج کولا بن کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کے بعد کی داستان بہت مختصر ہے۔ میں نے نیلوفر کو سنبھالا اور ان تمام قیدیوں کو آزاد کیا تو وہ سب حویلی سے باہر آ گئے۔ کافی سال گزر چکے ہیں، اب حویلی عبرت کا منظر بنی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یہ واقعات یاد آتے ہیں تو میں اپنے بدن کی لرزش پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ یقین کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس پاک ذات نے ان شیطانوں سے میری حفاظت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔